خاتم النبیین امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا کہ جو نور من نور اللہ نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول بن کر کے تشریف لائے۔ تھوڑا سا آپ کو پیچھے جانا پڑے گا، کم سے کم 3 مہینے پہلے ایک موضوع ہم نے شروع کیا تھا کہ دین کے 3 بنیادی اصول، اس کی بنیاد ہم نے بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار ہمیں بتائے ہیں صبح اور شام کے۔ ان اذکار کے اندر یہ ہے کہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو ہم یہ ذکر پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر 3 چیزوں کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا، اسلام کے دین ہونے کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا ہم اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں 3 باتوں کا۔ یہی 3 دین کے اصول ہیں، اور روح نکلتے ہی جب قبر میں جا کر میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو یہی 3 سوال ہونے ہیں، جس کا ساری زندگی آپ صبح اور شام ذکر کرتے رہے۔ اب جو ہی قبر میں پہنچے ہیں آ کر فرشتے اٹھا کر بٹھا کر یہی 3 سوال، رب کون ہے، نبی کون تھا، اور کس دین پر چلتے رہے ہو۔ ان 3 اصولوں میں سے سب سے پہلا اصول کیا ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کو پہچاننا۔ بہت باتیں ہوئی، کم از کم 9 جمعے ہم نے اس پر پڑھائے، 9 جمعے۔ کتاب و سنت کے دلائل آپ کے سامنے رکھے گئے کہ اللہ رب العالمین کیسی ذات ہے، کن قوتوں اور اختیارات کی مالک ذات ہے، اللہ کیسا ہے، کون ہے، کہاں ہے۔ توحید ربوبیت پر ہم نے بات کی، اللہ رب العالمین کے بہت سارے افعال ہیں کرنے کے، اللہ یہ کام بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ پوری کائنات کو اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ کلمہ کن سے کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اولاد وہ دینے والا، حاجت روائی وہ کرنے والا، مشکل کشائی وہ کرنے والا، ہدایت دینے والا وہ، شفا دینے والا وہ، مقدمات سے بری کرنے والا وہ، غریبوں کو نوازنے والا وہ، داتا وہ، دستگیر وہ، رنج بخش وہ، گنج بخش وہ، غوث اعظم وہ، اس پوری کائنات کے اندر تصرف کرنے والا یہ اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے، عالم الغیب والشہادہ یہ اللہ ہے۔ یہ سارا پڑھا نا ہم نے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ جب آپ نے اللہ کو پہچان لیا کہ یار اللہ تو یہ ہے، آپ نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، تو اب یہ توحید ربوبیت آپ سے یہ تقاضا اور مطالبہ کرتی ہے کہ جس کو رب مانا ہے عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ جملہ عبادات کے تعلق ان کا قول کے ساتھ ہو، افعال فعل اور بدن کے ساتھ ہو، یا اس کا تعلق آپ کے مال کے ساتھ ہو، رب اللہ کو مانا ہے تو پھر یہ ساری کی ساری عبادات اسی رب کے لیے بجا لانے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینے والے کو مسلمان نہیں کہتے۔ مسلمان صرف یہ چند الفاظ پر مبنی ایک جملہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، صرف یہ پڑھ لینے والا مسلمان نہیں۔ اس کلمے کی کچھ شرائط ہیں، اس کلمے کے کچھ نواقضات ہیں، اس کلمے کے کچھ تقاضے اور مطالبات ہیں
جو یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے سے کرتا ہے، ان مطالبات کو پورا کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آتی ہیں باتیں یا مشکل لگتی ہیں؟ سمجھ آئیں گی تو فائدہ ہوگا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ہم نے آپ سے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ اللہ کا قرآن ہے، پہلے علم حاصل کیجئے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے۔ بھئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تو بہت ہیں، لیکن اس کا علم رکھنے والے کتنے ہیں؟ یہ اللہ کا مشورہ ہے، اس مشورے پر آپ نے عمل کیا ہے؟ اس پہ توجہ کیجئے۔ رونا یہی ہے، سارے کلمہ پڑھتے ہیں، سارے مسلمان ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد پیشانی ہے کہ قبر پر جھکی ہے۔ پڑھا کیا ہے؟ لا الہ، میرا کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، لیکن حضرت علی مشکل کشا ہیں، میرا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول مختار کل ہیں۔ کیا اسے کلمہ پڑھنے کی سمجھ ہے؟ اسے پتہ ہے کہ جو میں نے کلمہ اپنی زبان سے پڑھا ہے یہ تقاضا کیا کرتا ہے؟ نہیں پتہ۔ اسی پر ہم نے 9 جمعوں کے اندر بات کی تھی۔ اگر آپ نے وہ سبق یاد رکھا آپ کو فائدہ ہوگا، نہ رکھا یاد تو نقصان ہوگا۔ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جواب کیا ہے؟ ربی اللہ۔ اور رب کسے کہتے ہیں؟ بڑی ڈیٹیلڈ بات ہوئی، بڑی تفصیل کے اندر بات ہوئی۔ اب ان باتوں کو بار بار دہرانا یہ مشکل ہوتا ہے۔ ہلکا سا ٹچ کیا ہے کہ گزشتہ سے پیوستہ آپ کو یاد آ جائے کہ موضوع کہاں سے شروع ہوا تھا، اور یہ باتیں ہم کر چکے ہیں۔ اسلام کے 3 بنیادی اصول۔ پہلا اصول اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت۔ جو شخص اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، اللہ کو جانتا نہیں ہے، اور یہ کہتا پھرتا ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یہ کہتا پھرتا ہے کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، فلاں کی موڑتا ہی نہیں، ہماری اس کے آگے، اس کی اللہ کے آگے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ جب تک اللہ اور اپنے درمیان کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی زندہ اور مردہ کو نہ ڈالیں بطور صدقہ اور وسیلہ، اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہ اللہ کو پہچانا نہیں نا، اللہ کو جانا ہی نہیں۔ اللہ کا تعارف بذریعہ قرآن، اللہ کا قرآن اللہ کا تعارف کرواتا ہے۔ اللہ کے قرآن کے ساتھ کتنا ربط ہے، کتنا تعلق ہے، جتنا یہ تعلق کمزور ہے اتنا ہی اللہ پر ایمان کمزور ہے۔ پھر یہ باتیں نکلتی ہیں زبان سے اللہ کے بارے میں، پھر انسان ہے کہ اس خالق کو چھوڑ کر اپنے جیسے، وہ بھی ایک مرے ہوئے، اور وہ بھی منو مٹی نیچے دفن اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے کے پاس جاتا ہے اور اپنی التجائیں اور مشکلات اس کے آگے رکھتا ہے۔ ذلت اور پستی کی انتہا ہے کہ اس زندہ اور جاوید کو چھوڑ کر مردہ کے آگے جا کر رکھ رہا ہے اپنی مشکلات۔ کیوں؟ یہ جو بیس اور جڑ ہے، مسئلہ وہاں ہے۔ اس کلمے کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ جو کلمہ آپ کے عقیدے کی اصلاح نہیں کر سکا، جو عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے تھا کلمہ پڑھ لینے کے بعد، لیکن ویسا کا ویسا ہی ہے، ایسے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسا شخص مرتے ہوئے بھی، ہاں مرتے ہوئے بھی زبان سے کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اس وقت پڑھے ہوئے کلمے کا بھی کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ یہ کلمہ تو یہ زندہ پڑھا کرتا تھا، اور پڑھنے کے بعد مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتا تھا۔ اس کے کلمے کا کیا اعتبار؟ سمجھیے، بغور سنیے اور سمجھیے، روٹین ورک نہیں ہے۔
دوسرا اصول موضوع آپ تک پہنچایا تھا، اللہ کے رسول کی معرفت۔ جب آپ اللہ کو پہچان چکے، بڑی تفصیلی بات، اب دوسرا اصول کیا ہے؟ من نبیو کا، اور جو آپ ذکر کرتے ہیں کہ وابی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے رسول کی معرفت۔ اللہ کے رسول کون ہیں؟ کیسی ہستی ہے؟ اللہ نے کیوں مبعوث کیا؟ اللہ کے نبی کے مبعوث ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ آپ نے زبان سے پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ یہ محمد رسول اللہ جو آپ نے زبان سے پڑھا ہے، یہ جملہ آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے، کیا مطالبہ کرتا ہے؟ بھائی کلمے کے کتنے حصے ہیں؟ دو، لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ پر ہماری بات ہوئی اللہ کے تعلق سے، اللہ کی معرفت پہچان کے حوالے سے۔ میں نے کہا یہ کلمہ آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی آپ نے غور سے سننا ہے۔ ہو سکتا ہے 3-4 جمعے ہمارا یہ موضوع چلے، کیونکہ بنیادی موضوع تو ایک ہے اللہ کے رسول کی معرفت، لیکن اس کے ضمن میں کافی باتیں آئیں گی۔ بنیادی طور پر ہم نے اللہ کے نبی کے حقوق پر بات کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کے حقوق، میں بہت پیچھے نہیں جاؤں گا کہ اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے، کتنی عمر میں۔ اللہ کے نبی کی پیدائش سے پہلے عبداللہ فوت ہو گئے، اللہ کے نبی کے والد، پھر آپ 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ فوت ہو گئی، 8 سال کے تھے تو آپ کے دادا فوت ہو گئے۔ میں اس پر نہیں جا رہا، اس کے ساتھ بہت زیادہ آپ کا تعلق نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نبوی زندگی کے بعد جب اسلام اترنا شروع ہوا اور اللہ کے نبی نکلے اور دعوت دینا شروع کی، اس کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہے۔ ہاں اس سے پہلے بھی آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے، وقت نکالیے، سیرت کا مطالعہ کیجیے، لیکن جمعے کے اندر ہمارا پاس وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس کے اندر ہم نے چیدہ اور بنیادی باتیں آپ تک پہنچانی ہوتی ہیں۔ اس لیے موضوع کو سمجھیے، موضوع کو سمجھنا، ذہن میں رکھ کے ساری گفتگو کو سننا آپ کو فائدہ دے گا۔ میرے ساتھ رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر ہم نے بات کرنی ہے، بنیادی 10 سے 12 حقوق، بہت سارے ہیں، ان میں سے سلیکشن کر کے 10 سے 12 حقوق، اور ان میں سب سے پہلا حق اللہ کے نبی کا۔ لیکن اللہ کے نبی محسن عظیم ہیں، محسن انسانیت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ساری انسانیت کے لیے، پورے عالمین کے لیے اللہ کے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور اپنی امت کے لیے قیامت کے دن وہ حشر کا میدان، وہ سختیاں کہ جس نبی کے پاس جائیں گے، نبی آگے سے کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی، سوائے محمد رسول اللہ کے۔ اللہ کے نبی کی زبان پر کیا ہوگا؟ امتی امتی۔ یہ فرق آپ کو نظر آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہیں، مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ کہ میں تمہیں تمہارے پیچھے سے پکڑ کر بچا رہا ہوں جہنم کی آگ سے، لیکن تم ہو کہ پھر زور دے رہے ہو کس کی طرف؟ جہنم کی طرف۔ بڑی مثالیں دے کر اللہ کے نبی نے کہ کسی طرح یہ امت جہنم کی آگ سے بچ جائے بڑا خیال رکھا ہے۔ تو جب اپنی امت کا اتنا خیال رکھا ہے اللہ کے رسول نے، تو پھر ان کے کچھ حقوق بھی ہیں نا، انہوں نے ہمارا خیال رکھا ہے، تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے یعنی کہ ہم بھی اللہ کے نبی کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جاگ کے شعوری طور پر، جذبات سے ہٹ کے، پورے شعور کے ساتھ آج تک ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے نبی کے حقوق کیا ہیں؟ ہاں بتائیے نا، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں، یعنی پورے شعور کے ساتھ کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہو، جاننے کی کوشش کی ہو، کسی عالم دین سے سوال کیا ہو، یار آپ یہ بتائیں حضرت صاحب، مولوی صاحب، فلاں اللہ کے نبی کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں؟ یہ ہمارا موضوع کوئی نہیں۔ ہم نے کیوں ہم نے حقوق ادا نہیں کرنے؟ یعنی عجیب ہے، ہمیں جو لپیٹ کر اسلام دے دیا گیا نا،
اپنے آباء و اجداد سے ہمیں جو ملا ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، وہ ہمارے لیے اسلام ہے، بس نہ اس سے ایک قدم آگے نہ پیچھے۔ ہاں کوئی مر جائے گا تو 40واں چوتھا کوئی برسی کوئی اس طرح دین ہے، 11ویں 12ویں میلاد یہ دین ہے، کسی مزار کے اوپر سالانہ عرس ہوگا یہ دین ہے، ایسا ہی ہے۔ اللہ کے نبی کا نام آئے گا درود نہیں پڑھنا، انگوٹھے چومنا یہ دین ہے۔ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ دین ہے، ایسے ہی۔ اور کیا ہے دین؟ دلچسپی کے ساتھ شعوری طور پر دین کو پڑھنا، دین کو حاصل کرنا، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب دین، حصول علم دین یہ ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس فرض کو کہاں تک ادا کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی اہل حدیث کے گھر پیدا ہوا، ابا حضور رفع دین کرتے ہیں تو میں بھی رفع دین، وہ سینے پر ہاتھ تو میں بھی رفع دین اور سینے پر ہاتھ، ایسا ہو سکتا ہے؟ شعوری طور پر میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کے حقوق، پہلے علم حاصل کریں گے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ باب العلم قبل القول والعمل، یہ صحیح بخاری کا ایک باب، ایک چیپٹر ہے جو انہوں نے قائم کیا کہ علم حاصل کرنا یہ عمل سے پہلے ہے، عمل بعد میں ہے، علم پہلے ہے۔ اللہ کے نبی کے حقوق تو ہم بعد میں ادا کریں گے نا، پہلے تو علم حاصل کریں گے کہ حقوق ہیں کون کون سے۔ سمجھیے، میرے ساتھ رہیے، غور کیجیے۔ شروع کرتے ہیں۔ پہلا حق اللہ کے نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر، ایک مسلمان پر، بلکہ تمام انسانوں پر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، مجموعی طور میں بات کر رہا ہوں، پوری انسانیت کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ لیکن اصل لفظ کیا ہے اس کے اندر؟ کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے۔ یہ اللہ کے نبی کے مبعوث کیے جانے کس کی طرف؟ ساری انسانیت کی طرف۔ لیکن اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت علم نہیں رکھتی، اکثریت علم نہیں رکھتی۔ دوسری جگہ سورہ الاعراف، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ہے نبی آپ کہہ دیجئے، ہے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تمام انسانوں کی طرف۔ کس کی طرف سے؟ الذی، اس کی طرف سے، وہ اللہ لہو ملک السماوات والارض، کہ جس کی بادشاہت ہے، جو مالک ہے تمام آسمانوں اور زمین کا، اس کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ سنیے، فآمنوا باللہ ورسولہ، موضوع سے متعلق پہلے کیا کہا؟ لوگوں تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بھیجا کس نے ہے؟ جو تمام زمین اور آسمانوں کا مالک ہے، جس کے علاوہ الہ کوئی نہیں، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ اللہ کے نبی کا سب سے پہلا حق ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لایا جائے۔ تمام انسانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ ایمان لائیں۔
وہ رسول یؤمن باللہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ کلمات ہی اور اللہ کے ارشادات پر ایمان رکھتا ہے، واتبعوہ اب ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، ایمان لے آئے ہو واتبعوہ تو پھر اس رسول کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہدایت مشروط ہے، کنڈیشنل ہے، کس کے ساتھ؟ اتباع رسول کے ساتھ۔ جو بندہ اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کرتا وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ لازم و ملزوم ہیں، یہ ایک آیت اور اس کا ایک ہلکا سا ترجمہ میں نے آپ کو گوشتگار کیا ہے۔ تیسری بات، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث، انہ قال والذی نفس محمد بیدی، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، اس امت میں سے کوئی ایک بھی، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی، امت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امت اجابت ہے اور ایک امت دعوت ہے۔ امت اجابت وہ ہے جس نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اسلام کے اندر آ گئی، جنہوں نے قبول کر لیا اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول، یہ امت اجابت بن گئی۔ ایک امت دعوت ہے، ساری کی ساری انسانیت، یہودی ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، جو بھی ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی کی امت دعوت میں شامل ہیں۔ جیسے آپ نے سنا تھا ابھی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تو اس طور سے یہ ساری امت دعوت میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہودی ہو یا عیسائی، جو بھی میری دعوت کو میرے بارے میں اس نے سن لیا لیکن ثم یموت، لیکن اس کو موت آ گئی، وہ مر گیا، وَلَمْ يُؤْمِنُ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، لیکن مجھ پر ایمان لائے اور مجھ پر جو اللہ نے دین نازل کیا اس پر ایمان لائے بغیر وہ مر جاتا ہے، کہاں جائے گا؟ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، مگر وہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر، ہم سے تو انگریز اچھے ہیں، ہم سے تو کافر اچھے ہیں، بڑی نیکی کا کام کرتے ہیں، وہ بل گیٹس کو دیکھ لیجئے، فلاں ان کی انجمنیں دیکھ لیجئے، مسلمان ایسے ہیں اور ایسے ہیں، اسلام کے قانون انہوں نے اڈاپٹ کیے ہیں، ایسا کہہ دیتے ہیں نا مسلمان۔ بات یاد رکھیے، قد افلح المؤمنون، قیامت کے دن کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے کامیابی ہے۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ دنیا میں اگر حالت کفر اور حالت شرک میں ایک بندہ نیک عمل کرے تو آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے گا؟ یہ کس نے کہا آپ سے؟ میں پھر آپ کو مثال دوں گا اکاؤنٹ کی۔ کس کی؟ اکاؤنٹ کی۔ آپ کا کسی بینک میں اکاؤنٹ نہ ہو اور آپ وہاں پہ چلے جائیں کیشیئر کے پاس یا باہر گارڈ کے پاس کہ میں نے پیسے جمع کروانے ہیں، وہ کہے گا چلے آپ اندر چلے جائیں، آپ جاتے ہیں کاؤنٹر پر، آپ نے وہاں پہ ٹوکن لیا، انتظار کیا، آپ کا نمبر آیا، پیسے اٹھائیں 2-4 لاکھ روپیہ کیشیئر کو دیتے ہیں، کیشیئر آپ کو ایک ڈپازٹ سلپ دیتا ہے، اس کو فل کریں، اس پر اپنا نام اپنا لکھیں، آپ کس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروانے ہیں۔ جب باری یہاں پہنچی بات، آپ نے کہا کہ میرا تو اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، آپ کے پیسے جمع کر لے گا وہ بینک، کیشیئر لے لے گا، کیوں؟ اکاؤنٹ نہیں ہے۔ تو اللہ کے ہاں نیکیوں کو جمع کرانے کے لیے بھی تو ایک اکاؤنٹ ہے نا، ہر ایک کی نیکیاں اللہ جمع کر لے گا، ذخیرہ کر لے گا، اور یہ نیکیاں کس کی جمع ہوں گی؟ جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو پورے علم کے ساتھ پڑھتا ہے اور اللہ کے ہاں اپنے ایمان کا اکاؤنٹ کھلواتا ہے، اس اکاؤنٹ کے اندر وہ جو نیکی بھی کرے گا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جمع ہوگی اور اللہ رب العالمین کے ہاں وہ اجر کا مستحق قرار پائے گا۔ اگر
اگر ایمان کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو پھر آپ پہاڑ جتنی نیکی بھی لے کر جائیں، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی کر کے جائیں، زیرو ہے۔ کیا ہے؟ اسلام کے اصولوں کو سمجھیے۔ کسی کی نیکی وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں زیرو ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ قدردان ہے، اس کی نیکی کا بدلہ اللہ دنیا میں اسے دے دے، یہ ہوتا ہے اور ہوگا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آخرت کے اندر کامیابی کس کے لیے ہے؟ فقط ایمان والوں کے لیے، اور ایمان والا وہی ہے، ابھی آپ نے سنا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر ایمان لائے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا۔ اگر اللہ کے نبی کے مبعوث ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی پر ایمان لائے بغیر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ یہ بات اچھی طرح جان لیجئے، میرے ساتھ رہیے۔ صحابی رسول ہیں خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے، یعنی زمانے شرک اور جہلیت کے دور میں لوہار کا کام کیا کرتا تھا ایک بندے کے پاس جس کا نام عاص بن وائل تھا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا، مسلمان ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میرے کچھ پیسے، کچھ رقم اس کے پاس بقایا تھی، میں اس کے پاس گیا، میں نے تقاضا کیا پیسوں کا، تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ لا اعطی کا، میں تجھے نہیں دوں گا، میں تجھے عطا نہیں کروں گا۔ کب تک؟ حتیٰ تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور ان کے ساتھ کفر نہ کر دے۔ مطلب کیا ہے؟ دوبارہ شرک اور کفر کی وادی میں آ جا۔ ایمان تو میں نے کہا نا، ایمان اللہ کے نبی پر، یہ اللہ کے نبی کا حق ہے۔ اب ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، اب اس کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایمان کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے، ایمان کو سنبھالنا بھی ہے۔ کب تک؟ پچھلے 2 جمعوں کے اندر ہماری بات ہوئی، کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک زندہ ہیں، استقامت اسی کو تو کہتے ہیں۔ ایمان لے آنا بہت بڑی بات ہے، لیکن مرتے دم تک ایمان پر قائم رہنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر مرتے دم تک اسی عقیدے پر قائم رہے، ڈٹے اور جمے رہے، ان کے لیے آپ کو انعامات گنوائے تھے میں نے۔ ایمان لے آئے، اب امتحان ہے، پیسے تب دوں گا جب کفر کرے گا محمد کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحابی آگے سے کہتے ہیں فقالا واللہ، میں نے اسے کہا اللہ کی قسم، لا اکفر، میں ان کے ساتھ کفر نہیں کروں گا، حتی یمیتک اللہ ثم تبعث، یہاں تک کہ اللہ تجھے موت دے دے اور پھر تجھے زندہ کر دے۔ یعنی اس دنیا کے اندر تمہارا مر کے دوبارہ جی اٹھنا جس طرح ناممکن ہے، اسی طرح جب تک میں زندہ ہوں اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کر دوں، یہ بھی ناممکن ہے۔ اپنے ایمان کو سنبھالنا ہے۔ سنیے، میں اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ انکار نہیں کر سکتا، کفر نہیں کر سکتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح اللہ کے نبی کی ذات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اللہ کے نبی کی بات کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب ذرا جاگیے، اب ذرا جاگیے کلمہ پڑھنے والے، کیونکہ بات جب ذات محمد کی آتی ہے تو ہم جوم جاتے ہیں، لیکن جب بات محمد کی آتی ہے تو پھر کبھی قوم آگے، کبھی برادری آگے، کبھی آباء و اجداد آگے، کبھی محلے کی مسجد آگے، کبھی امام فقیہ اور مجتہد کا قول اور اقوال آگے، کبھی فلاں کی فقہ آگے، کبھی اپنے مولوی کی لکھی ہوئی لال اور پیلی کتابیں آگے۔ ہاں یہ اللہ کے نبی کی حدیث تو ہے، ہاں صحیح بخاری کی ہے، لیکن ہمارے امام صاحب
ہاں میں نے یہ حدیث پڑھی تو ہے، لیکن کیا یہ ہمارے امام صاحب کو نہیں پتا تھا؟ ہاں حدیث تو ہے، لیکن کیا کریں، برادری ہے، ایک رسم ہے، چل رہی ہے جی۔ عشق مصطفیٰ میں جان بھی قربان ہے، یہ دعوے ہیں ہمارے، ذات مصطفیٰ پر جان قربان کرنے کے دعوے اور نعرے ہیں، لیکن داڑھی نہیں رکھ سکتے، داڑھی جی، نفس کو قربان نہیں کر سکتے۔ ہاں حدیث تو ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مشرکوں کی مخالفت کیجئے، مجوسیوں کی مخالفت کیجئے، مونچھوں کو پس داڑھی کو معاف کر دیجئے۔ ہاں یہ اللہ کے نبی کی حدیث تو ہے۔ مولوی صاحب دعا کیجئے، ہاں دعا پہ کام چلا دیجئے آپ۔ میں نے پہلے کہا اللہ کے نبی کی معرفت وہ عمل سے ہوگی، وہ اطاعت رسول سے ہوگی۔ آپ جتنا اللہ کے نبی کے قریب ہوتا جائیں گے، معرفت اور پہچان کے اعتبار سے آپ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھتے جائیں، آپ کو اللہ کے نبی کی جتنی پہچان ہوتی جائے گی، یہ معرفت اللہ کے رسول کی آپ کو مجبور کر دے گی کہ آپ اللہ کے نبی کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، مجبور ہو جائیں گے آپ۔ اور جتنا آپ اللہ کے نبی کی معرفت اور پہچان سے دور ہوتے جائیں گے، اتنا ہی آپ کے اندر اللہ کے نبی کی نافرمانی اور اسوہ حسنہ سے دوری آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کرے زندہ زندہ ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں، ورنہ من نبیوں کا سوال جو ہے نا قبر کے اندر، یہ بڑا سخت ہوگا، بڑا سخت ہونے والا ہے۔ من نبیوں کا کیا جواب ہے اس کا؟ کیا اس جواب کے اندر صرف ذات محمد آتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا تھا؟ یہ تو کیا آپ نے بخاری مسلم کی وہ احادیث نہیں پڑھی کہ جو مردہ آگے سے کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا کہ اس سوال کا جواب کیا بنتا ہے، میں تو دنیا میں وہ کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، لوگ ایک بات کہتے تھے میں بھی وہی کہنا شروع کر دیتا تھا، وہی ہے، چلو ادھر جدھر کی ہوا ہو، تھوڑا جاگ کے اللہ کے نبی کی ذات پر تو ایمان آپ نے لایا ہے، ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہم کسی مسلمان پر شک نہیں کر رہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذات محمد سے صرف محبت کا دعوے دار ہے۔ یہ دنیا کا قانون، دنیا کی محبت اگر کسی کے ساتھ ہو جائے، انسان نہ رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے، اس کے ایک ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، جو کہو گے کروں گا، وہ نہ بدنامی سے ڈرتا ہے نہ دنیا کے ساتھ ٹکرانے سے ڈرتا ہے۔ ایسا ہے یا میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ کیسی محبت ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، کیسی محبت ہے کہ دعویٰ بھی ہے محبت کا، لیکن اللہ کے نبی کی سنت 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 یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یار سنت یا نا کیا ہے، یہی کہتے ہیں نا آگے سے، یہ کیوں نہیں کر رہے، یہ کیوں، یہ یار کیا ہے، اللہ کے سنت ہے نا بھائی، کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ایک طرز عمل ہے ہمارا سنت کے مقابلے میں، ہم نے سنت کو کیا اہمیت دی ہے، حالانکہ اسلاف کا تو یہ منہج تھا کہ سنت اسلام ہے اور اسلام سنت ہے، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، نہ سنت کے بغیر اسلام نہ اسلام سنت کے بغیر۔ اس لیے توجہ کیجیے، اللہ کے نبی کی بات کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
2 منٹ رہتے ہیں بس، بات یہاں ہی روکیں گے انشاءاللہ، یہ باتیں جاری ہیں آگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا، وہاں سے 7 آسمان اور پھر صبح سے پہلے واپس آ گیا۔ واقعہ معراج آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ ابو جہل کو اور ان تمام لوگوں کو ایک پوائنٹ مل گیا، بڑے خوش ہوئے، چلو چلتے ہیں ابو بکر کے پاس کہ آپ جن پر ایمان لائے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ آتے ہیں ابو بکر کے پاس کہ آپ کے صاحب، آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کیا؟ میں راتوں رات بیت المقدس گیا، وہاں سے 7 آسمان، پھر میں صبح سے پہلے واپس آ گیا۔ اور یہ چھوٹا امتحان نہیں تھا، یہ چھوٹا امتحان نہیں تھا۔ عقل نہیں مانتی بھائی، جو دنیا کا بظاہر ایک قانون قاعدہ ہے وہ نہیں مانتا۔ ہزاروں میل، لاکھوں میل کا سفر، راتوں رات، نہ کوئی ٹیکنالوجی، نہ کوئی جہاز، سیار، کچھ بھی نہیں، گئے اور واپس آ گئے۔ یہ کیسی بات ہے کہ جو عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، قانون اس کے خلاف ہے۔ یہی تو پوائنٹ ان کو ملا تھا۔ ابو بکر کیا کہتے ہیں آگے سے؟ قالا اوقال ذالک، کیا واقعی انہوں نے یہ کہا ہے؟ ابو بکر ان سے کہتے کیا واقعی انہوں نے یہ کہا ہے؟ قالوا نعم، ہاں انہوں نے کہا ہے یہ۔ قالا، ابو بکر کہتے ہیں لئن کان قال ذالک، لئن کان قال ذالک، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ہی یہ بات کہی ہے، لقد صدق، تو پھر انہوں نے سچ کہا ہے۔ عقل نہیں مانتی، نہ مانے، تمہارا یہ دنیا کا قانون نہیں مانتا، نہ مانے، میرا ایمان مانتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ میں راتوں رات گیا آسمانوں پھر واپس آ گیا، عقل نہیں مانتی، کوئی مسئلہ نہیں، میرا ایمان مانتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، سچ کہا ہے۔ پھر حیران ہوئے، کیا آپ واقعی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ راتوں رات گئے واپس آ گئے؟ نعم، ہاں میں مانتا ہوں۔ تم یہاں پھنسے ہوئے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں انی لا اصدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک، میں تو اس سے بھی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ اصدقہ بخبر السماء فی غدات او روحۃ فلذالک، میں تو اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح اور شام آسمانوں سے خبریں آتی ہیں محمد پر علیہ السلام، فرشتہ اترتا ہے، اللہ وحی نازل کرتے ہیں، میں تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اور تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ معراج ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس پوری حدیث کے اندر جو پوائنٹ ہے بتانے والا وہ کیا ہے کہ اللہ، جب انہوں نے کہا لئن کان قال ذالک، اگر اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے، لقد صدق، تو پھر انہوں نے سچ کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک کہ ہم بات پہنچاتے ہیں، آگے بڑی خوبصورت احادیث آئیں گی، پھر آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا ایمان موازنہ بھی تو کرنا ہے نا۔ اللہ کے نبی کے دور میں لوگ اس دین کو پڑھ چکے، سمجھ چکے، عمل کر چکے۔ یہ دین ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناممکنات چیزوں میں سے ہو کہ جس پر عمل کرنا، ہم کہتے ہیں دین بڑا مشکل ہے، جی دین بڑا مشکل ہے، جی بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ جنت کو حاصل اتنی آسانی سے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے، صحیح بخاری، اللہ نے جہنم کو ڈانپ دیا ہے شہوات کے ساتھ، جہنم کو ڈانپ دیا ہے شہوات کے ساتھ کہ دل ادھر کھینچا چلا جاتا ہے، لیکن جنت کو اللہ نے چھپا دیا ہے بالمکارہ، بڑی کراہت، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز کو مسجد میں آ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قائم کرنا، یہ اتنا آسان تو نہیں ہے، لیکن جنت کا راستہ یہی ہے۔ بڑی تنگی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جنت کا راستہ، اس لیے اس بات کو یاد رکھیں۔ صحابہ کرام نے اس دین پر عمل کیا ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا کٹھن ہے،
لیکن اس کے لیے جس کے لیے مشکل بنا دیا جائے۔ توجہ کیجیے، اللہ کی ذات، اللہ کے نبی کی ذات اور بات یہاں پہنچی ہے، روکتے ہیں، مزید بات انشاءاللہ اگلے جمعے اسی سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ابھی تک جتنی باتیں ہم نے کی ہیں، سنی ہیں، اللہ سمجھنے، غور کرنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک اعلان سماعت فرمائیے، ابھی ساتھی یہاں پر موجود ہیں، پنڈی سے تشریف لائے ہیں، جامع مسجد کہکشاں کالونی، اڈیالہ روڈ، راولپنڈی، وہاں پر انہوں نے بچیوں کا ایک مدرسہ شروع کیا ہے۔ محترمہ زاہدہ ملک صاحبہ وہ وہاں پر اس کو چلا رہی ہیں، تو ان کی طرف سے یہ آپ کے لیے اعلان ہے کہ اگر آپ اپنی بچیوں کو وہاں داخل کرانا چاہتے ہیں تفسیر قرآن کے حوالے سے، اور مختلف کورسز ہیں وہاں پر، اور بچیوں کے لیے بالخصوص ہاسٹل اور رہائش کی سہولت وہاں پر موجود ہے بڑی اچھی۔ آپ میں سے جو دلچسپی رکھتا ہے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کے حوالے سے، تو یہ ساتھی یہاں پر موجود ہیں، آپ یہاں کی شخصیت ہیں، ناصر صاحب وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں یہاں پر، تو جمعے کے بعد آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے مزید معلومات آپ ان سے لے سکتے ہیں۔ دعا کیجیے جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کے ایمان کو قبول فرمائے، اللہ انہیں قبر کے عذاب سے، حشر کی سختیوں سے، جہنم کے عذاب سے اللہ تمام اہل ایمان کو محفوظ فرمائے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو بھی، جو پریشان حال ہیں ان کو بھی، جو مقروض ہیں، جس بھی پریشانی کے اندر ہیں، اللہ کلمہ کن کے ساتھ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ ہیں اسلام کی زندگی عطا فرما، اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت سے تمام اہل ایمان مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ اللہ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے دعا گو ہیں انہیں ظلم سے چھٹکارا دے، جو مجاہدین تیرے دین کی خاطر لڑ رہے ہیں، تیرے دین کی خاطر، تیرے دین کے نفاذ کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اللہ دعا گو ہیں، ان کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔